الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات و سامعین کرام اور آئے ہوئے سبھی مہمانان اعظام، آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے. احادیث مبارکہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، یعنی موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. حدیث کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ کہتا ہے موت سے پہلے مرو اور قیامت کے روز کے حساب و کتاب سے پہلے اپنا حساب و کتاب کرو. موت ایک یقینی چیز ہے. موت ہر شخص کو ضرور آئے گی، اس کے بارے میں کسی کو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے آنے میں اور اس کے متعین ہونے میں کسی جماعت نے، نہ کسی مذہب کے ماننے والوں نے، نہ کسی سوسائٹی والوں نے آج تک اس کا انکار کیا ہی نہیں ہے. ایک بات ہر شخص یہ بات جانتا ہے اور اس بات کو مانتا ہے کہ موت ضرور آئے گی، اور یہ بھی مانتا ہے، اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس کا وقت متعین نہیں ہے. یعنی کہ موت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت ابھی آ جائے، 1 منٹ کے بعد آ جائے، 1 گھنٹے کے بعد آ جائے، 1 ہفتے کے بعد آ جائے، 1 مہینے کے بعد آ جائے، یا 1 سال کے بعد آ جائے. اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اور آج تک دنیا کے اندر کسی سائنسدانوں نے یا کسی ٹیکنالوجی نظام نے آج تک اس بات کو نہیں تسلیم کیا ہے، اور آج تک اس بات کو جو تصدیق کر کے دنیا کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہے. حالانکہ ہر طرح کی طاغوتی اور سرکشی طاقتیں اس بارے میں جو اس کے عقائد پر مبنی نہیں ہیں، اس کے عقائد کو مانتے نہیں ہیں، اس کے عقائد کو جانتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اس بات کو کہیں نہ کہیں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جان جائیں اپنے جدید ٹیکنالوجی کے جو نظام ہیں ان کے، اور جو ان کی کھوج ہے اس بارے میں، وہ یہ سوچتے ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا پتہ لگا لے کہ کون سا انسان کب مرے گا اور کہاں مرے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں کے سامنے احادیث مبارکہ سے پہلے ہم نے ایک آیت تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرعونی طاقت کو، طاغوتی نظام کو، اور دنیا میں جو خدائے وحدہ لا شریک کا انکار کرتے ہیں، جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں،
جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ہے پیچھے ڈال دیتے ہیں، ان کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، وہ یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ لقمان کے اندر 12 چیلنج کیا ہے۔ دنیا کی کسی بھی طاقت کے اندر وہ دم نہیں، دنیا کی کسی بھی طاغوتی طاقت کے اندر یہ دم نہیں کہ آقا کہ اللہ رب العزت کی اس آیت کے متعلق وہ اپنی بات کو پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھلا چیلنج کیا ہے اور یہ بتلایا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، یعنی کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 چیزوں کو بتلایا ہے کہ تم دنیا میں چاہے جتنا آگے بڑھ جاؤ، دنیا سائنس اور جغرافیہ اور ٹیکنالوجی اور فلسفی کسی بھی میدان میں تم چاہے جتنے ماہر ہو جاؤ، بلکہ مہار بن جاؤ، تم سورج تک پہنچ جاؤ، چاند تک پہنچ جاؤ، 7 سمندر کے پار کیا ہے، فلاں جزیرے پر کیا ہے، فلاں جو ہے معرکے میں کیا چیز پائی جاتی ہے، کیا مقدر میں ہمارے، تم تمام چیزوں کو یکجا کر لو، اکٹھا کر لو، دنیا کی اپنی ساری طاقت کو، اس کے اتحاد کو، تمام تنظیموں کو، سوسائٹی کو، ہر ایک کو اس بات میں شامل کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا سکتے، تم یہ نہیں بتا سکتے کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور دوسری چیز بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم بارش کے بارے میں یہ چیز نہیں بتلا سکتے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اس کے بعد تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تم ساری ٹیکنالوجی، ساری مشینیں، ساری چیزوں کو، اپنے نظام کو رحم مادر پر فٹ کر لو، اور اس کی جو وحدانیت ہے اور جو اس کا جو اس نے اپنی بات کو مضبوطی کے طور پہ قرآن کے اندر مدلل بیان کیا ہے اور چیلنج کیا ہے، اور بالکل اس بات کو دنیا پر لاگو کر دیا اور عیاں کر دیا ہے کہ کان کھول کر سن لو۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، وہ چاہے نبی ہو، وہ چاہے ولی ہو، وہ چاہے متقی و پرہیز ہو، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہو، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، کل کو اس کی ذات کے ساتھ کیا ہوگا، کل کو وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پہنے گا، کہاں جائے گا، کس جگہ بیٹھے گا، کس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، نیک کام کرے گا یا نہیں کرے گا، کل کو اس کا دن ہوگا یا اس سے پہلے وہ وفات پا چکا ہوگا، وہ کوئی شخص اس بات کو نہیں جانتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے جو ہمارے اختیاری چیزیں ہیں، مثلا ہم نے کہہ دیا کہ میں کل کو کھانے میں بریانی کھاؤں گا، کل کو میں شام کو شوربہ اور پلاؤ کھاؤں گا، اور عمدہ چیزیں، یہ ایک اختیاری چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، جس کا انسان کو مسبب بنایا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں پر اس کا اختیار ہے، لیکن اس میں بھی وہ مکمل طریقے سے کھرا نہیں اتر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے ان چیزوں کو بھی چھین لیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ اسی کے متعلق میں نے حدیث کا ذکر کیا، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ موت ضرور آنے والی ہے اور اس کا انکار کوئی نہیں سکتا، ہر شخص اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ موت سے پہلے مرو، اس کا کیا مطلب ہے، اس حدیث سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا امت کو درس دینا چاہتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی یاد دلا کر امت کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ موت سے پہلے مرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے اندر نفسانی خواہشات ہیں، جو تمہارے اندر گناہ کے اور معصیت کے اور نافرمانی کرنے کا جو جذبہ ہے، جو داعیہ اور تقاضے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو فنا کر دو، ان سب کو کچل دو، ان سب کو فنا کر دو۔
یعنی کہ جو نفسانی خواہشات اور جو تمہارے دل میں لہو و لعب اور کھیل و کود اور دنیا کے شور شرابے اور بازوؤں میں اچکنے اور کودنے اور پھلانگنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابل و معارض جو چیزیں آتی ہیں ان کو کچل دو، ان کو فنا کر دو، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے آڑے آئے، جو بات تمہیں نماز کو روکنے سے عارضی آ جائے، اس چیز کو فوراً ختم کر دو، فوراً اپنے نفس کو اپنے رب کی طرف لگا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان دی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جان دی ہے کم سے کم اس مقصد میں تم اپنے آپ کو تو پورا اتارو۔ اور علماء کرام نے اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ موت سے پہلے مرو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یعنی کہ تم موت سے پہلے اپنے آپ پر دھیان ڈالو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور اپنے نفس کا تزکیہ کرو کہ تم نے شیطان کی اطاعت تو نہیں کی، گناہوں کی طرف تم گناہوں کی طرف تو نہیں چھڑے ہوئے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں جب جانا ہے تو خالی ہاتھ کیسے جائیں گے؟ وہاں پر نہ پیسہ ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ تمہارے اولاد ساتھ جائیں گی، نہ تمہارا کوئی دوست احباب ساتھ جائے گا، نہ اہل خانہ کا کوئی شخص تمہارے ساتھ جائے گا۔ وہاں رب کے یہاں تو صرف تمہیں تنہا اکیلے خالی ہاتھ جانا ہے، اور خالی ہاتھ جانے کے لیے اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ دوسرا مطلب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ قیامت کے روز کے حساب و کتاب سے پہلے اپنا حساب و کتاب کرو، یعنی کہ اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے کیے ہوئے کاموں کو اپنے دل کے اندر ایک مقاطعہ پیدا کرو، محاسبہ پیدا کرو، اپنے دل سے مشارطہ کرو نفس کے معاملے میں، نفس کی خواہشات کے معاملے میں، کیونکہ جو نفس کی خواہشات ہوتی ہے اگر وہ خواہشات تمہاری نیک کاموں کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تمہاری وہ خواہشات نیک کاموں کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ خواہشات تمہاری رب کے دین کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے، مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں آج شادی و بیاہ میں جو رسم و رواج عام ہو چکے ہیں، جہیز کے رواج کو عام کر دیا گیا ہے، شور و شرابے کا، ناچنے گانے کا اور فلانگنے کا اور کھیل کود کے تمام طرح کی مروجات کو ترویج دے دی گئی ہے۔ اب یہاں پر تم اپنی نفسانی خواہشات کا تمہارا تقاضا یہ ہے کہ یہ تمام احکامات رب کے معارض آتے ہیں، یہ تمام احکامات دین کے مقابل آتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے تم اپنے آپ کو یہاں پر مجاہدہ کرنا ہے، یہاں پر تمہیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو کچلنا ہے، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے اور اگر تمہارا نفس اس بات کی طرف نہ جائے تو تم فوراً اس بات کو چھوڑ کر، اس کو جھٹلا کر، اس کو ٹال کر، جس طرح ہو سکے اس کا تم مقابلہ کر کے فوراً اس کی طرف سے پیچھے ہٹ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف مائل ہو جاؤ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف مائل ہو جاؤ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف مائل ہو جاؤ، کیونکہ صحابہ نے اس دین کو جو تقویت دی ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے اس دین کے لیے جو جو کام انجام دیے ہیں، صحابہ نے اس کام کے لیے، اس دین کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے پوری دنیا میں پھیلے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے مال کو بھی لٹایا ہے، جان کو بھی لٹایا ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے اپنے اوقات کو بھی لٹایا ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے اپنی تجارتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، صحابہ نے اس دین
کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں تم تاریخ نہیں پڑھتے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ وہ بھی ایک مالدار گھرانے سے تھے، لیکن وہ کسی جنگ میں جو ہے جزیرۃ العرب کے غلام بن کر آئے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سالوں رہے۔ اس کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر دیکھو کہ انہوں نے اس دین کے لیے اپنے گھر کو جانے سے منع کر دیا۔ آج ہم اور آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف سے ہر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کی طرف سے ہر انسان ناشکری میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے اس نعمت کو، ان دو عظیم نعمتوں کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ان دو عظیم نعمتوں کی اس نے اتنی ناقدری کی کہ وہ اس کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ الصحت والفراغ، سب سے پہلی نعمت ہے، جو سب سے عظیم نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت کی نعمت دی ہے۔ اور صحت کا تقاضا یہ ہے، ہماری یہ صحت، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو صحت دی ہے وہ گناہ کے کاموں میں لگانے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ ہماری صحت لغویات میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہماری صحت حضور کے فرمان کو پس پشت ڈالنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ ہماری صحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہ اسے ہم گناہوں کے کاموں میں خرچ کریں، ظلم و ستم کے کاموں میں خرچ کریں، جرائم میں خرچ کریں، اپنی صحت کو زنا میں، شراب خوری میں، جواؤں کے اڈوں پر اور بازاروں میں اپنی صحت کو برباد کریں۔ اور ہم اور آپ کے اندر ایک سوچ بیٹھ گئی ہے کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو ہمارے اندر صحت ہے، ابھی تو ہم طاقتور ہیں، بڑے سے بڑے پہاڑ توڑے جا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے مشکلات سے، بڑی سے بڑی تمام طرح کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کے جو مراحل ہوتے ہیں، ان کے دور سے گزر کر فلان کر نہ جانے کن کن کاموں کو انجام دے دیتا ہے، صرف اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو مائل کرنے کے لیے۔ اس کے دل نے یہ تقاضا کیا کہ چل آج دوستوں کے ساتھ میں خما بازی کرتے ہیں، فوراً چل لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو صحت دی ہے، ہم اس کے صحت کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اس کا کتنا پاسدار ہیں، ہم اس رب کا کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں صحت پر، ہم اس رب کا اس صحت دینے پر کتنا اس کا انعام ادا کر رہے ہیں۔ ضرورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اور صحت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، عبادتوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنا، جو صحت کے ہونے پر مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں مزہ نہیں ہے۔ آج حال تو ہے معاشرے میں، دیکھ لو آپ، کسی سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، کسی سے رب رکوع کی توفیق چھین لیتا ہے، کسی سے رب قاعدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ ساری وجوہات کیا ہے؟ ان لوگوں نے اس صحت کی نعمت کو نہیں سمجھا۔ جب تک صحت تھی گناہ کے کاموں میں لگے رہے، جرائم میں لگے رہے، فساد میں لگا رہے، زنا میں لگا رہے، شراب خوری میں لگا رہے، جھوٹ میں لگے رہے، وعدہ خلافی میں لگے رہے، آقا کے فرمان کو توڑتے رہے، آقا کی باتوں کو پیچھے چھوڑتے رہے، مروجات کو اور رسومات کو ماننے میں لگے رہے، اپنی صحت کو کبھی نعمت نہیں سمجھا۔ اور دوسری جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ فراغت کی نعمت ہے، کیونکہ جب وقت ہوتا ہے تو ہم اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں، جب وقت ہوتا ہے تو ہم دین کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، جب وقت ہمارے پاس تھا تو ہم نے اپنے آپ کو کھیل کے میدانوں میں چھوڑ دیا، جب وقت ہمارے پاس تھا تو ہم نے مغربی تہذیب کی سوسائٹی کے لیے سرچ کر دیا، جب وقت ہمارا تھا تو ہم نے سیریل میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا، جب وقت ہمارے پاس تھا تو ہم نے موویوں میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا، جب وقت ہمارے پاس تھا تو ہم نے دوستوں کی خما بازی محفلوں میں اپنے وقت کو برباد کر دیا، اور جوانی کے حالت میں اور کڑیل جوانی کے حالت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہے، اور اس رب کی نافرمانی کرتے رہے، معصیت کرتے رہے، گناہ کے کاموں میں لگے رہے، صحابہ کی نافرمانی کرتے رہے، حضور کے ایک ایک کام کو چھوڑتے رہے، جھٹلاتے رہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج
آج ہم پر بڑھاپا غالب ہو گیا ہے، مکمل صحت بھی نہیں ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بدن میں گوشت نہیں ہے، عبادت کرنے کی قوت اور طاقت ہمارے اندر نہیں باقی رہی۔ اب ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ چلو مسجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جب مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن کہیں ادھر سے درد ہوتا ہے، کہیں ادھر سے یہ چیز کھل جاتی ہے، کبھی یہ چک چلی جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، اور ذمہ داریوں نے فراغت کے معاملے میں اتنا گھیر رکھا ہوتا ہے کہ ہم پر ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، ہم فیملیز میں، ہم معاشرے میں اپنے آپ کو اتنا فری کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے پاس عبادت و ریاضت کا وقت نہیں باقی رہتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کا مقام ہے۔ آخری واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے اور اس کے جو اثرات ہیں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کے زمانے کے مجذوب تھے۔ ہارون رشید بھی بہت انہیں پسند کرتا تھا، بہت مجذوب تھے، لیکن باتیں بڑی حکیمانہ کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے یہ بات کہہ رکھی تھی، مجذوب کے لیے اپنے دربار کو عام کر دیا تھا۔ اپنے تمام درباریوں کو ہارون رشید علیہ الرحمہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ مجذوب جب میرے دربار میں آئے کبھی اس کو مت روکنا۔ ایسا تعلق تھا، کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی دیوار بیچ میں حائل نہیں تھی۔ بادشاہ اور رعایا کی جو عموماً ہوتی ہے، آج کا تو دور بالکل ہے ہی نہیں بیان کرنے کے لائق، کیونکہ آج اگر آپ کو کسی وزیر اعظم سے ملنا ہے، کسی منتری سنتری سے ملنا ہے تو آپ کو اتنے پروٹوکال سے گزرنا پڑے گا کہ آپ چھوڑ ہی دیں گے، ہمیں ہٹاؤ کیا کرنا ہے، یہ مزاج ہوگا۔ لیکن ہارون رشید علیہ الرحمہ ان مجذوب کی حکیمانہ جو باتیں ہوا کرتی تھی ان کو دقیق نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ امیر المؤمنین تھے، گناہ کی لغویات میں نہیں شمار ہوتے تھے، نفس کا مجاہدہ کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، رعایا کے احکام کو اور ان کے حقوق کے پابند تھے عطا کرنے میں۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، مجذوب علیہ الرحمہ ہارون رشید علیہ الرحمہ کے دربار میں آئے اور ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید کا تھوڑا مزاج ان سے تفریح کا مزاج تھا کہ جب مجذوب علیہ الرحمہ آتے تھے تو ان سے ہنس بول لیا کرتے تھے، تھوڑا خوشی کا ماحول ہو جاتا تھا دربار میں۔ تو ہارون رشید علیہ الرحمہ کو تھوڑی سی حرکت سوچی کہ چلو کیوں نہ مجذوب کو چھیڑا جائے، یوں ہی ایک مقصد ان کی حقارت نہیں تھا، کیونکہ اللہ والوں کو ایسی سی باتیں پتہ ہوتی ہیں اور پتہ ہو جاتی من جانب اللہ، وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے، وہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہارون رشید علیہ الرحمہ نے وہ چھڑی اپنے ہاتھ سے مجذوب علیہ الرحمہ کو دی اور کہا، بہلول مجذوب علیہ الرحمہ، اگر آپ میری یہ امانت لیجئے اور اس امانت کو ہماری آپ دنیا میں جو تم سے زیادہ کوئی بیوقوف شخص ملے اس تک پہنچا دیجئے۔ بہلول مجذوب علیہ الرحمہ نے کہا ٹھیک ہے جناب، پہنچا دیں گے۔ بہلول مجذوب علیہ الرحمہ نے اس چھڑی کو لیا اور چل دیے، اس کے دربار سے چلے آئے۔ بادشاہ نے تو صرف انہیں چھیڑا، تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ چند سال گزر گئے، بہت سا وقفہ گزر گیا، ہارون رشید علیہ الرحمہ بیمار ہوئے اور سخت علیل ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ مجذوب علیہ الرحمہ کو معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین بیمار چل رہے ہیں، حالت بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ چلو مجذوب علیہ الرحمہ نے سوچا کہ چلو ہارون رشید کی عیادت کراتے ہیں، امیر المؤمنین سے حال احوال لے آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اور مجذوب علیہ الرحمہ ہارون رشید کے دربار میں آتے ہیں اور پوچھتے امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ ہارون رشید علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں، حال کیا پوچھتے ہو، حال بہت برے ہیں، سفر درپیش ہے۔ بہلول مجذوب علیہ الرحمہ نے پوچھا کہاں کا سفر درپیش ہے؟
ہارون رشید علیہ الرحمہ نے کہا اب تو بس آخری سفر درپیش ہے۔ بہلول مجذوب نے پوچھا ارے بھائی کہاں کا آخری سفر؟ وہ اجنبی انداز میں پوچھا کہاں کا آخری سفر؟ ہارون رشید علیہ الرحمہ نے کہا اب وہ سفر مطلوب ہے، اب وہ سفر سامنے ہے کہ جس سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا، اور جو ہے کبھی اس سے ممکن ہی نہیں صورت کی وہ واپس آ جائے۔ بہلول مجذوب علیہ الرحمہ نے کہا ہارون رشید سے کہ آپ نے اس سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا آپ نے ساز و سامان سفر کے لیے بھیجے؟ کتنے خیمے بھیجے؟ کتنے لشکر بھیجے؟ کتنے فوجی بھیجے؟ کتنے انتظامات آپ نے اس سفر کے لیے بھیجے؟ ہارون رشید علیہ الرحمہ نے پھر مجذوب علیہ الرحمہ سے کہا تم پھر وہی بہکی باتیں کرتے ہو، تم پھر وہی بیوقوفی والی باتیں کیا کرتے ہو۔ میں کہتا تھا نا کہ تم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں زمانے میں، آج تم پھر وہی بیوقوفی والی بات کرتے ہو۔ اب تو رب کے پاس جانے کی باری آئی ہے، اب تو آخرت کا سفر درپیش ہے، وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا، اور اس سفر کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں آتا، اس سفر کے لیے کوئی لاؤ لشکر نہیں آتا، اس سفر کے لیے کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں آتا، اس سفر کے لیے کوئی لشکر اور فوجی نہیں آتا، اس سفر کے لیے کوئی خیمہ پہلے سے نہیں آتا۔ بہلول مجذوب علیہ الرحمہ نے کہا ہارون رشید اے امیر المومنین، میں دیکھتا تھا کہ آپ کا دنیاوی نظام میں اگر کوئی چھوٹا سفر ہوتا، آپ کو اس ملک سے دوسرے ملک کو جانا ہوتا، کئی مہینے پہلوں سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی، اس کا ریہرسل شروع ہو جاتا، فوجی انتظامات شروع کر دیے جاتے، آپ کے اس سفر کو کامیاب کرنے کے لیے جگہ جگہ خیمہ زن ہوا کرتے تھے، آپ کے اس سفر میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ آئے، تمام طرح کے کھانے پینے کے انتظامات کیے جاتے تھے، آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، آپ کے سیکورٹی نظام کو اتنا سخت کیا جاتا تھا، پہلے سے سیکورٹی اہلکار جایا کرتے تھے، آپ کے اس جگہ جہاں پر آپ کو جانا ہوتا تھا وہاں پر جا کر اس چیز کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ تو آخرت کا سفر ہے۔ بہلول مجذوب علیہ الرحمہ نے کہا ہارون رشید سے میری ایک امانت آپ کے پاس بہت دنوں سے رکھی ہوئی ہے، اور آج اس امانت کا اصل حقدار مل گیا ہے، کیونکہ آپ کے فرمان کے مطابق دنیا میں مجھ سے زیادہ بیوقوف مجھے کوئی نہیں ملا، اور اگر آج ملا بھی تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے اس امانت کو ہمارے حوالے کیا تھا کہ مجھے دے دینا، اس امانت کو میرے حوالے کیا تھا کہ اسے دے دینا جو بہلول سے بھی زیادہ بیوقوف ہوگا، لہذا میں آج اس شخص کی امانت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں۔ اتنا لمبا سفر ہے، جب کبھی وہاں سے واپس نہیں آنا ہے، جب کبھی اس سفر کے لیے تم نے تیاری نہیں کی، تو آج دنیا کی نظر میں اور رب کی نظر میں اور رسول کی نظر میں اور صحابہ کی نظر میں اور صحابہ کی تعلیمات سے اور بزرگوں کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اس سفر کے لیے تیاری نہیں کرتا اور تم نے لہذا کوئی تیاری نہیں کی، تو میں تمہیں سب سے بڑا بیوقوف سمجھتا ہوں، کیونکہ اتنا لمبا سفر ہے، کبھی وہاں سے واپس نہیں آنا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، آپ نے اس کے لیے کوئی نیک کام نہیں کیے، یا آپ کو صحیح جواب دینا نہیں آیا۔ حالانکہ ہارون رشید علیہ الرحمہ بہت بزرگ تھے، امیر المومنین تھے، رعایا کا خیال کرتے تھے، عدل و انصاف کا کام کرتے تھے، عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے، ہر دم معاشرے کی اصلاح کے لیے گامزن رہتے تھے، لیکن ہارون رشید نے یہ جب جملہ سنا بہلول مجذوب کا، کیونکہ بہت بڑی حکیمانہ بات تھی، اس بات کے اندر وہ درد تھا، وہ سبق تھا جو بہلول مجذوب ہارون رشید علیہ الرحمہ کو دے گئے کہ تم زندگی بھر ہمارا مذاق اڑاتے رہے، تم درباریوں کے سامنے ہمیں بیوقوف سمجھتے رہے، تم ہمیں مجذوب سمجھتے رہے، لیکن میں نے اصل تمہاری اوقات دکھلائی، تمہاری امانت کو تمہارے ہی حوالے کر کے تمہیں یہ بتلا دیا کہ جو شخص یہ سوچتا ہے ہم چوما دیگرے نیس، یعنی ہم سے بڑا کوئی نہیں، وہی سب سے بڑا پاگل ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا دیوانہ ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا غافل ہوتا ہے، جو دنیا کی نعمتوں میں شمار ہو جاتا ہے، جو دنیا کی نعمتوں میں الجھ جاتا ہے، جو باطل کے کاموں میں الجھ جاتا ہے اور رب کی یاد کی ناشکری کرتا ہے، رب کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو آخرت کی
تعالیٰ محدود زندگی کے لیے تیار نہیں کرتا، اپنے آپ کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں کرتا، حضور کی تعلیمات کو نہیں دیکھتا، حضور کے ارشادات کو نہیں دیکھتا، حضور کے فرمودات کو نہیں دیکھتا، کیونکہ رب نے یہ بات کہی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ہوتی یا آقا کی حدیث ہمارے ذہن میں ہوتی، موتوا قبل ان تموتوا تحاسبوا قبل ان حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اگر آقا کی یہ حدیث ہمارے اندر ہوتی کہ موت سے پہلے مرو، تو آج ہم یہ بات نہ کرتے۔ ہارون رشید علیہ الرحمہ کے آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے اور کہا مجذوب مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تو بڑا بیوقوف سمجھتا تھا، لیکن آج اگر آج کوئی سچی بات کہی ہے، حق والی بات کہی ہے، مخلصانہ بات کہی ہے، تو آج تم نے ہی کہی ہے، اور واقعی تم اللہ والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کا اجر دے گا، کیونکہ بہلول مجذوب علیہ الرحمہ نے آقا کی اس حدیث کو دیکھا تھا، آقا کی اس حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی تھی۔ آقا کی کیا حدیث ہے؟ آقا کی حدیث یہی ہے، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مرو۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مرنے سے پہلے مرا نہیں، بلکہ اپنی آسائش کو تلاش کیا، اپنے آرام کو تلاش کیا، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنے مرتبے پر، ہر چیز پر فخر کیا، جبکہ رب کا فرمان ہے کہ ہمیں فخر نہیں کرنا، ہمیں زندگی کو عاجزی کے ساتھ گزارنا ہے، انکساری کے ساتھ گزارنا ہے، ہمیں اپنا آپ کو ہر دم موت کے لیے تیار رکھنا ہے، ہر دم مرنے کے لیے تیار رہنا ہے، کبھی نمازوں سے غافل نہیں ہونا ہے، کبھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے، کبھی آقا کے فرمان کو نہیں توڑنا ہے، کبھی رسول کے فرمان کو نہیں توڑنا ہے، کبھی صحابہ کی تعلیمات کو نہیں فرمان کرنا ہے، کبھی صحابہ کی تعلیمات کو نہیں فراموش کرنا ہے۔ ہر حال میں رہیں گے، جس حال میں رہیں گے رب کا شکر ادا کریں گے، ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں گے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اب آ جائے، تب آ جائے، کب آ جائے، کل آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔